بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم 8 لیکچرز میں نعت کی تشریح تک کا کام کر چکے ہیں، اور کل میں نے آپ کو تشریح کا طریقہ بتایا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس کے تحت آپ نے اسے کر لیا ہوگا۔ آج لیکچر نمبر 9 جماعت دہم مضمون اردو اور سبق نمبر 2 نعت کی مشق کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اور مشق سے پہلے میں آپ کو حسب سابق یہ بتاتا چلوں کہ یہ مشق آپ کی دہرائی ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ نے جب سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیا، سمجھ لیا اور نظم تھی تو اس کی تشریح بھی کر لی، تو اب کوئی چیز ایسی مشق میں رہ نہیں جاتی جو آپ کو اس سبق سے میسر نہ آ گئی ہو، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو دوبارہ بھی کرواؤں گا تاکہ آپ کو مشق کے بارے میں پتہ چلے کہ ہماری سوچ میں کتنی کمی یا کوتاہی تھی یا بالکل ٹھیک تھی۔ تو یہ آپ کی خود احتسابی بھی ہے۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف ہے کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو بچوں، آپ جانتے ہیں کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئی تھیں۔ ان میں نمبر 1 تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہونا بتایا گیا تھا، مددگار ہونا بتایا گیا تھا، اور نمبر 2 پہ امین، اور نمبر 3 پہ غم گسار۔ مددگار، امین اور غم گسار۔ تو آپ کہیں گے کہ جواب میں کہ رسول پاک نعت کے پہلے شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئیں، مددگار، امین اور غم گسار۔ بے ہے دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟ آپ ذرا دوسرا شعر ملاحظہ فرما لیجئے۔ غریبوں کی جان کو سکون ہو گیا ہے۔ دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان کو سکون ہو گیا ہے۔ تو جیم، انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو انسان کے مرتبے اور مقام کا پتہ چلا، کیونکہ انسان کا مرتبہ اور مقام دنیا کی ہر چیز سے اللہ نے بلند بنایا ہے، اور وہ ہمیں آ کر دین اسلام نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس سے پہلے کہ ادیان چاہے وہ آسمانی تھے یا غیر آسمانی، کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ انسان کا بلند مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ تو کیا جواب مختصر ہوگا کہ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد ہے انسان کو انسان کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور دال ہے کہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ یہ سوال دراصل یہ ہے کہ شاعر کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کس چیز پر مبنی ہے؟ کیا ہے سے یہ مراد ہے کہ کس چیز پر مبنی ہے؟ تو وہ بھی ہم نے نعت میں پڑھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت پر مبنی ہے، یعنی اس کا اصول محبت پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، محبت پر مبنی ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ شاعر کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت پر مبنی ہے۔ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی، وہ جو خضر صدرہ گزار لکھ کہا ہے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مراد ہیں۔ خضر صد رہ گزار، رہ گزر اور رہ گزار، رہ گزر مسافر کو کہتے ہیں، رہ گزار رہنما کو کہتے ہیں۔ تو ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کرنے والی ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ تو جواب پورا یہ ہوگا کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ بھئی بچوں، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ ایک کو پھر دہرا لیں کہ نعت کے پہلے شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نعت کے پہلے شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، امدادگار، امین، غم گسار۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا؟
تو بھائی بچوں دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان کو سکون ملا، غریبوں کی جان کو سکون ملا۔ اور جیم ہے کہ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد انسان کو انسان کے مقام کا پتہ چلا، یہ مراد ہے، یعنی کتنا بلند مقام ہے اس کا۔ اور دال ہے کہ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہدایت پر مبنی ہے۔ اور یہ ہے کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مراد ہے۔ سوال نمبر 2 ہے خلاصہ، نعت کا خلاصہ۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ 10ویں کلاس میں خلاصوں کی، نظم کے خلاصوں اور مرکزی خیالوں کی ضرورت نہیں ہے، اور آج چونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے اس لیے اس کو دہرا لیتے ہیں جلدی سے کہ اس کا خلاصہ کیسے آپ نے نعت کا لکھنا ہے، کیونکہ سبق کے خلاصے کا اور انداز ہوتا ہے، نعت کے خلاصے کا اور انداز ہوتا ہے۔ آپ نے 9th میں نعت کے نظموں کے خلاصے لکھے ہوں گے، اور ابھی ذرا اس کا اندازہ کر لینا کہ ہم نے کیا لکھا تھا اور ہے کیا۔ نعت کا خلاصہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اسباق کا ہوتا ہے کہ کہانی کی شکل میں اس کو 1/3 کر دیا جائے، یا میں نے کہا تھا کہ 1.5 سے 2 پیج کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں آپ نے خلاصہ اشعار کا انفرادی طور پر لکھنا ہوتا ہے۔ 1 2 3 4 5 6 اشعار ہیں، 6 شعروں کے 6 جملے آپ لکھ دیں تو یہ خلاصہ ہوگا۔ جیسے مثلا نعت کا سن لیں، دونوں جہانوں کے لیے مددگار بن کر، امین بن کر اور غمگسار بن کر حضور تشریف لائے، اور آپ کے تشریف لانے سے غریبوں کی جان کو سکون ہو گیا اور یتیموں کے دل کو قرار آ گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب پروردگار ہیں ان کا پیغام محبت پر مبنی ہے۔ حضور کے آنے سے انسان کو انسانیت کا مرتبہ اور مقام کا پتہ چل گیا، یقین ہو گیا اور اعتبار آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ محبت کا جلا دیا وہ قیامت تک نہیں بجھے گا۔ اب جو منزل اللہ کے نبی نے متعین کی وہ سب کو مبارک ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خضر صدرہ گزار ہیں کہ جن سے بڑا کوئی نہیں۔ یہ خلاصہ ہے بھائی بچوں، آسان اور اچھا بیٹا۔ اس کے بعد ہے سبق متن کی روشنی میں درست جواب پر متن کی روشنی میں درست جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ یہ سوال نمبر 3 ہے، ایم سی کیوز۔ تو آپ نے چونکہ اس سے پہلے سبق نعت میں یہ سارا کچھ سیکھا پڑا اور اس کی پریکٹس آپ نے کی ہوگی، اب اس کی دہرائی کر لیں۔ الف ہے کہ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے، یعنی اس کے شاعر کون ہیں؟ تو بھائی کون ہیں؟ حفیظ جلندری ہیں، حفیظ طائب ہیں، احسان دانش ہیں، یا ماہر القادری ہیں؟ تو بڑی شد و مد سے ہم نے احسان دانش کو پڑھا جو مزدور شاعر تھے۔ اور اس کے بعد بے ہے کہ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت ہے، غمگساری اور غریب نوازی ہے، امانت داری ہے، یا یہ سب درست ہے؟ سب درست نہیں، محبوب پروردگار کا پیغام اصول محبت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیم ہے کہ انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا نہیں ہو گیا۔ انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف لائے تو اس کے بعد انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا۔ اب انسان کو کس کا عرفان ہوگا؟ تو خدا تعالیٰ کا، انسان کا، کائنات کا، یا ان سب کا؟ تو کیا شعر ہے بچوں؟ انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، تو یہ درست ہے۔ اس کے بعد زمانے کی دال ہے کہ زمانے کو منزل مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی؟ کامل رہنما کے آنے سے، غمگسار کی آمد کی وجہ سے، خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے، یا ان سب کی وجہ سے؟ تو بھائی بچوں کہ یہ جو آپ کو کہا گیا تھا کہ زمانے کو منزل مبارک ہو، تو یہ آخری شعر کی بات ہے، اور اس کے بعد کیا کہا تھا کہ ایک خضر صدرہ گزار آ گیا ہے اس وجہ سے۔ تو یہ والا آپشن متن کے مطابق درست ہوگا کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک ہونے کی نوید دی گئی کیونکہ ایک خضر صدرہ گزار کی آمد ہو چکی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ پیغمبر ذی وقار کے
چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کی روشنی پھیلے گی، ہمیشہ روشن رہے گا، کبھی نہیں بجھے گا، یا تمام جواب درست ہیں؟ کبھی نہیں بجھے گا، کبھی نہیں بجھے گا۔ لو بے بچوں، آپ کے 3 سوالات اس طرح مکمل ہوئے۔ اب آپ ایم سی کیوز کو تھوڑا سا مختصراً دوبارہ سن لیں۔ الف ہے کہ یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ احسان دانش کا۔ بے ہے کہ متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ اصول محبت۔ اور جیم ہے کہ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے انسان کا۔ اور زمانے کو منزل مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی؟ ایک خضر صدر راہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ اور پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ یہ کبھی نہیں بجھے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کو دیکھ لیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ یہ بچوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اردو میں اعراب لگانا ہر ایک پہ زبر زیر پیش لگانے کا مقصد نہیں ہوتا، مقصد کچھ پوچھنا ہوتا ہے۔ جیسے پہلا دیکھو، عالم ہے، تو میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ ایک لفظ عالم ہوتا ہے، ایک لفظ عالم ہوتا ہے۔ اگر عالم ہوگا تو اس کا معنی ہوگا قرآن و حدیث کا علم جاننے والا، اور اگر عالم ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا جہان۔ تو ہم نے پڑھا ہے کہ نعت میں یہ لفظ جہان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہم اسے کہیں گے کہ یہ عالم ہے۔ عین پہ زبر اور لام پہ بھی زبر، باقی دونوں پہ سکون۔ سکون، سکون۔ اب ایک تو یہ کہ اس لفظ میں کون سا اعراب زیادہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہے سکون، سین کی پیش بس۔ اس کو سکون بھی کہتے ہیں لوگ، یہ سکون لفظ ٹھیک نہیں ہے، سکون ہے، سکون بس سین کی پیش۔ باقی تو ظاہر بات ہے کہ کاف پہ پیش ہوگی اور باقی دونوں ساکن ہوں گے۔ عرفان، عرفان، اس کے عین کا اعراب مقصود ہے۔ عرفان، عین کے نیچے زیر ہوگی اور رے پہ سکون ہوگا، فے پہ زبر ہوگی، باقی دونوں ساکن۔ اور اسی طرح محبت میں بھی میں نے آپ کو پڑھاتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک لفظ محبت ہے، اس کو محبت لوگ پڑھتے ہیں، محبت پڑھنا غلط ہے، یہ محبت ہے میم کی زبر کے ساتھ۔ تو میم کا اعراب مقصود ہے، میم کا، تو میم پہ زبر ہوگی اور ہے پہ زبر ہوگی، بے پہ شد بھی اور زبر بھی ہوگی، محبت، اور تے ساکن۔ منزل، منزل، منزل میں زے کا اعراب مقصود ہے، زے کا پوچھنا کہ یہ منزل ہے یا منزل ہے، منزل ہے، یہ منزل ہے، تو یہ زے کے نیچے زیر ہوگی، میم پہ زبر، نون ساکن، زے کے نیچے زیر اور لام ساکن۔ تو عالم، سکون، عرفان، محبت، منزل۔ لو بچوں، آج اتنا ہی۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ اپنے آپ کو جانچ لیا ہوگا کہ آپ نے جو کام کیا تھا وہ کتنا ٹھیک تھا یا اس میں کتنی کمیاں تھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔